ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کے نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا۔ اور اللہ ذو الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح جبریل اور فرشتوں اور پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے ان اللہ یعطی المال لمن احب ولمن لا یحب، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور جسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے مال، مسلمانوں کو بھی۔ ولا یعطی الدین الا لمن احب، لیکن اللہ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ سچی محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے، جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ دین کو پسند کرتا ہے اور دین والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، اللہ تعالیٰ دنیا کے جھنجٹوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے بچائے رکھتے ہیں، جس طرح بیمار کو پانی سے ڈاکٹر بچاتا ہے، آپ بھی بچاتے ہیں، اللہ ذو الجلال دنیا کے نشے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، جہاں آ کے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اس کو دین سے محبت عطا کرتے ہیں، دین دار بنا دیتے ہیں،
جہاں اللہ ذو الجلال دنیا کے نشے سے اسے دور رکھتے ہیں، وہاں اللہ ذو الجلال تھوڑی سی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اس آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آزمائشوں سے بچ سکتے تو انبیاء بچ سکتے۔ کائنات کی وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، ان کو آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس دن انہوں نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے دشمن بن کے سامنے آیا تو کون سامنے آیا؟ چچا یہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ کون؟ جو باپ کا بھائی ہے۔ آزمائشیں شروع ہوئی تو کیسی؟ 40 سال تک صدیق اور امین کہنے والے دشمن بن گئے۔ ایک چوتھی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے جب اللہ ذو الجلال کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ ذو الجلال جہاں اسے آزمائش دیتے ہیں پھر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، تو آواز دی او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے۔ تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق کتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے، فلاں تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی، چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کو ملنے آئے اور آئے تھے بحرین سے۔ اچھا انہوں نے حضور اس کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہے؟ اللہ اکبر! آج تو کوئی بڑا باپ ہو،
مرشد ہو، استاد ہو، ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا دیکھیے، رنگ دیکھیے محبت کے، وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس سے حضور ناراض ہیں، کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں۔ امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا، صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی، اور وہ بھی عدد میں 1 ہو، شریعت نے جائز رکھی ہے۔ اگر 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں۔ عورت کو جائز ہیں 10 انگوٹھیاں پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، یہ اس کا زیور ہے۔ مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، زینت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے۔ باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور۔ خیر، اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، بات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سلسلہ کلام ہوتا رہا، جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے، وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا، تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی محبت۔ حضرت رابعہ بصریہ کو خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو بتایا، کہا لاؤ ذرا۔ دیکھا، کپڑا اٹھایا تو وہ 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے۔ کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے۔ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 5 تھیں، پھر 7 تھیں، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب، اور 10 سے بھی وہ کہتے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد، گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 500 لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں، اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا اہتمام ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارا تو بس یہی۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کارڈ چھپوائے ہیں، تو وہ 9000 روپے کا ایک کارڈ ہے، 9000 روپے کا، تو جو دوستوں کو بانٹے اس کا کل خرچہ 45 لاکھ روپے آیا۔ تو حق کے باہر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، تم نے اس خاتون کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے، پہلے دن ہی تم نے اس کی
قدر و قیمت کا لحاظ نہیں کیا، اس کی عزت افزائی نہیں کی. یہ اس کے لیے سادہ لفظوں میں سلامی تھی جو اس کو اپنے نکاح کے ساتھ پیش کرنی تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حق مہر ہے یہ حق بدعہ ہے، یہ عورت کا حق ہے، اور یہ میرے رب نے مقرر. داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے. داتا صاحب چاند ہیں میرے وطن کا. اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا. یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے. قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں. کہتے ایک غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے. آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے. کہنے لگا تم ہوگے پریشان. میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے. میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں. داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں. لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی. ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے. ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل. اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو، آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے. تو بڑی مونچھوں والا دوست، بھائی، بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبد الدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی. 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں طاعت اللفظ سمجھایا. کچھ بندے نہیں سمجھتے، طاعت اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی سے آبی
होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूंछें काट दी। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको दे ना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस सर्च कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाती। जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते हैं, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा आपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए। आशिक दा काम ही रोना तोना, तभी ना रोयो नहीं मंजूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया। 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज़ तूने। सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जाने का वक्त आ गया। जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी बड़ी आजमाइश में थे। लेकिन मेरा और आपका रटा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। आते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा है कि कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा मन रब्बू का माँ दीनू का, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? अमाल का हिसाब नहीं होगा, फरिश्ते पूछेंगे तो इतना पूछेंगे और फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की या दोज़ख का दरवाजा माज़अल्लाह खुलने का फैसला हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि इतना क्यों है, बाकी सारे सवाल जवाब कब्र में क्यों नहीं? तो वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया ना बहुत सारे इलाकों में
तो हजरत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे, तो बाकी जगहों पे कहत था, आपने तो ख्वाब देखा और फिर कुछ गंदम आपने बचा ली। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग गंदम लेने के लिए पहुंचने लगे, तो आपने रास्ते में कुछ चौकियां बना दी थी, पुलिस वाले खड़े कर दिए थे समझ लीजिए। तो उनसे कहा था कि जो आदमी गंदम लेने के लिए आया उससे पहले उसका नाम पता पूछो, बल्दियत पूछो और ये पूछो क्या लाया है, वो किस चीज के इवज गंदम लेने आया है, पैसे लाया है, कोई और चीज लाया है, ये पूछो। चौकियां मुकर्रर कर दी। इंतजार तो था ना कि मेरे भाई आएंगे, वो आएंगे, हजरत याकूब के बेटे आएंगे। इंतजार तो भाइयों का था, अगरचे उन्होंने बड़ी ज्यादती की है पर उनको आना तो है। तो फरमाने लगे कि सारे लोग आए तो उनसे पूछना कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन हैं और क्या लाए हैं, ये भी पूछना। लेकिन फरमाया जब किनान के लोग आए ना तो बस इतना पूछ लेना वो कौन है, ये ना पूछना क्या लेके आए। भाई है ना तो उनकी पर्दा पोशी करनी, उनसे ना बस इतना पूछ लेना कि वो कौन है, वो अगर बताएं कि हम किनान से आए हैं तो बस इतना ही काफी है, उनसे फिर अगला सवाल ना करना। तो हजरत शेख फरमाने लगे, रब फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है, अगर वो कहे जानता हूं तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली सफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई, नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई मेरे रसूल करीम के वाक़या में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे, तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम। एक खातून ने जिस ढटाई के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जाते वाला सिफात के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, उनकी शान में क्या कमी आएगी? जो सूरज पर थूकने की कोशिश करे उसके अपने मुंह पे थूक आया करती है। मेरे आला हज़रत ने कहा था रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा से कहेंगे सब मुसलमान हुक्मरानों तुमने हुकूमतें की और कुर्सियां ही पक्की की, नतीजा क्या निकला? जितनी कच्ची कुर्सियां निकली कोई शय भी नहीं निकली। ये वक्त है इकट्ठे हो जाओ किसी जगह, उम्मत की आवाज बनो, रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज बनो। जो लोग कुर्सी नहीं देखते रब रसूल को देखते हैं वो कुछ कर जाते हैं जिंदगी में। एक मुअस्सर आवाज बनो, एक मुअस्सर ललकार बनो। कुफर में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारी ललकार के मुकाबले में खड़ा हो सके। कभी कुफर के, झूठ के, निफाक के भी पैर हुए, तुम मजबूत बनो और मजबूती के साथ आवाज बुलंद करो और इस हुकूमत को पैगाम दो कि मुसलमान
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते हैं कि कायनात में सबसे बढ़ के मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। तो हमें अब मजबूत होने की जरूरत है। हमने बड़ा जी लिया जाट हो के, पट हो के, राई हो के, कभी कभी मुसलमान हो के भी जीना सीखे, कभी इस पर भी नाज करें कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम। इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। हुजूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की? कभी आप वो तरतीब समझे तो मजा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे, रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखे ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो, नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो, मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहजादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाया, रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूंगा। तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है। ये अजीबोगरीब हमने अपनी जिंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूंगा। सैयदा ने कहा, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा, सैयदा फातिमा उठने लगी तो फरमाया, नहीं फातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। हुजूर ने फरमाया, नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया, नहीं फातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन ने। फिर हुजूर फरमाने लगे, हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे, फातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया, फातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं, फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। ये जो दुरूद सलाम है ना, देखे ना अंदाज क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी अपने लफ्जों में तर्जुमा कर ले, ए मेरे नबी के मानने वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है, मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों, शब में बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुसरत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे, मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो एक बार दुरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे, तू 10 बार दुरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं, तू 100 बार दुरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है।